چونکہ اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حکم ہے. نماز جیسے ہی شروع ہوتی ہے تم امام کی تابعداری میں لگ جاتے ہو. امام سلام پھیر دیتا ہے تب اسی وقت تم اس کی تابعداری سے نکلتے ہو. تو اسی طریقے سے پوری زندگی میں پوری لائف میں تمہیں جماعت کے ساتھ رہنے کا ہے اور تمہارا ایک امام ہونا چاہیے, تمہارا ایک امیر ہونا چاہیے. وہ امام وہ امیر تمہیں کتاب و سنت کے روشنی میں گائیڈ کرے گا اور تم اس کی اتباع اور پیروی کرو گے, تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گے. امیر کی اتباع اور پیروی اتنی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تمہارے واسطے کوئی کالا کلوٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اتباع اور پیروی کرنا تمہارے واسطے لازمی اور ضروری ہے. تم ہو سکتا ہے کہ نہایت ہی خوبصورت ہو, بڑے ہی اسمارٹ ہو, لیکن وہ ایک ادنا سا غلام ہے, پھر بھی تمہیں اپنے خوبصورتی پر, اپنے اسمارٹ پن پر یا تو اپنے مالداری اور زمینداری پر غرور اور گھمنڈ کرنے کا نہیں ہے, بلکہ ہر حال میں امیر کی اتباع اور پیروی کرنے کا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, امیر کا ہونا اور جماعت کے ساتھ رہنا نہایت ہی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ. جو امام ہوتا ہے, جو امیر ہوتا ہے, لوگوں کے اوپر وہ ذمہ دار بنایا جاتا ہے, اس امیر سے, اس امام سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے. ہمیں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا ہے اور برائی سے روکنے کا ہے. اسی لیے جماعت بنائی جاتی ہے اور اسی لیے امیر منتخب کیے جاتے ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو جماعت کے جو امیر ہوں گے اس کی ہم سب کو اتباع اور پیروی کرنے کا ہے, جب تک وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری گائیڈ کریں. اور امیر کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ بہت بڑا عہدہ ہے, اسے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی, لہذا وہ اپنے ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو گائیڈ کرے اور کتاب و سنت کے روشنی میں لوگوں کو لے کر کے چلے. ان کے ہر قسم کے مسائل کو, چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو, اس کو حل کرنے کی کوشش کرے.